کہ نیوٹن نے اتنے بڑے بڑے قانون ایجاد کیے پھر بھی جہنم میں جائے گا. تو بات یہ کہ نیوٹن کو جس نے ایجاد کیا، نیوٹن اس کو مانتا تھا کہ نہیں مانتا تھا؟ اللہ تو یہ پوچھے. اللہ نے کیا کیا؟ زمین کو 23 ڈگری، اس 23 میں بھی حکمت ہے. اس 23 ڈگری جھکنے کی وجہ سے سردی، گرمی، خزاں، بہار کے موسم سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں. داڑھی رکھی تو لوگ ایک دم چہرہ ایسا بن جاتا ہے، دیکھتے ہی سمجھیں گے کہ لوگ یہ ملا ٹائپ کا ہے. یہ ملا ٹائپ کا تالا نہ لگے، لوگ ملا نہ کہہ دیں. مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں muftitarikmasood.com. آج ہم نے سورہ آل عمران ختم کی ہے اور سورہ نساء شروع کی ہے. گلا بیٹھا ہوا ہے، کھل ہی نہیں رہا. جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے گلا بیٹھ جاتا ہے. سورہ آل عمران میں آج ہم نے جو آیات پڑھی ان میں بہت بڑا حصہ غزوہ احد کا تھا. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھکانوں پہ مومنین کو بٹھا رہے تھے. کس کام کے لیے؟ قتال کے لیے. یہاں سے بھی لشکر آ سکتا ہے، یہاں سے بھی آ سکتا ہے، یہاں سے بھی آ سکتا ہے. ترتیب دے رہے تھے. ایک زمانے تک مسلمانوں کا کام یہی تھا. ایک زمانے تک مسلمانوں کا کام یہی تھا. کچھ وہاں بٹھا دیے، کچھ وہاں بٹھا دیے، کچھ وہاں بٹھا دیے. ادھر سے بھی دشمن آ سکتا ہے، ادھر سے بھی آ سکتا ہے. جو مسلمانوں کا امیر تھا اس کا کام یہ تھا اور اس کو بڑے فخر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا. آج کل یہ کام جو ہے کرکٹ کے کپتان نے اپنے ذمے لے لیا ہے. وہ بالکل ایسے کھلاڑیوں کو کھڑا کرتا ہے جیسے کسی جنگ میں مورچوں پہ فوجیوں کو بٹھا رہا ہو. تھوڑا سا یوں ایسے کرتا ہے نا، تھوڑا سا بڑے فخر سے پتہ نہیں کیا تیر مار دے گا. زیادہ ہو گیا ادھر تھوڑا سا. پوری قوم ایسے دیکھ رہی ہے جیسے جنگ کا منظر بھی کبھی منتیں مانتے ہیں لوگ. چونکہ بڑے کام چھوڑ دیتا ہے نا انسان، تو ایسے نیچ کاموں میں شیطان انہیں لگا دیتا ہے. خیر، تو غزوہ احد میں مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو گئی. ان آیات میں تسلیاں دی گئی ہیں اہل ایمان کو. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں تو بدر میں تم نے بھی تو پہنچائے تھے ان کو زخم. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ ایام فتح اور شکست کے ہم لوگوں کے درمیان میں گھماتے ہیں. ہمیشہ تمہیں کو فتح نہیں ہوگی، کبھی تمہیں کبھی انہیں. اس میں کیا حکمت ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. تاکہ اللہ کو ایمان والوں کا پتہ چل جائے. ظاہری طور پر اللہ دکھا دے دنیا کے سامنے. ہمیشہ اگر فتح اور نصرت ہوگی تو پھر تو سبھی آ جائیں گے نا، پھر تو سبھی آ جائیں گے. فتح کس کو اچھی نہیں لگتی، مال غنیمت کس کو اچھا نہیں لگتا. تو کبھی یوں تو کبھی یوں بھی ہوگا. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اور فرمایا اللہ کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تاکہ تم میں ایک جماعت کو شہادت کے مرتبے پر پہنچائے. فتح ہوتی ہے تو شہادت کا مرتبہ کم ہی ملتا ہے، شکست میں زیادہ شہید ہوتے ہیں. صحابہ کرام ہجرت کرنے کے بعد بہت آزمائشوں میں، انتھک محنتوں میں، فاقوں میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں. تو بہت سے صحابہ کو اللہ نے سوچا کہ ان کو دنیا کی ان آزمائشوں سے نکال کے جنت میں داخل کر دوں. تو اس کے لیے اللہ دشمن کو مسلط بھی کر دیتے ہیں. منافقین کا اس میں بہت تذکرہ ہے. منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم. یہ جو جنگ ہے یہ جہاد نہیں ہے، یہ بربادی ہے. ہوا یہ تھا کہ مدینہ پہ چڑھائی کر رہے تھے مشرکین مکہ.
صحابہ کرام کا مشورہ ہوا رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کریں، کیونکہ یہ آسان ہے اپنے شہر میں دفاع کرنا. یہ دفاعی جنگ تھی، اقدامی نہیں تھی. دفاع اور اقدام کا فرق معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اقدام کہتے ہیں خود بڑھ کے حملہ کرنا، اور دفاع کہتے ہیں کافر حملہ کر رہا ہے تو اس کا دفاع کرنا. یاد رکھیں یہ مسئلہ. اقدام کرنے کے لیے تو بہت سخت شرائط ہیں، آپ خود پہل کریں گے اس کے لیے بہت سخت شرائط ہیں. دفاع کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. جب کوئی کافر ملک آپ پر حملہ کرے تو سب کی ذمہ داری ہے اس سے لڑیں. نہیں لڑیں گے ساری قوم گنہگار ہوگی. آج مسلمانوں کے بہت سے علاقے ہیں جہاں کافر بلوائی داخل ہوتے ہیں، اور وہ بلوائی کیا کرتے ہیں؟ بلوا کر کے چلے جاتے ہیں. مسلمانوں کو پورے بستیوں کو، گاؤں کو آگ لگا دیتے ہیں اور مسلمان جل جاتے ہیں. میرے پاس کسی ملک سے فون آیا کہ ایسے بہت زیادہ بلوائی ہیں غیر مسلم جو ہمارے گاؤں پہ حملہ کرنے والے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہے. انہوں نے کئی مسجدوں کو آگ لگا دی ہے، ہم کیا کریں؟ ان کا خیال تھا میں کوئی وظیفہ بتاؤں گا، یہ والا صبح اتنی دفعہ پڑھا کریں، شام یہ والا اتنی دفعہ پڑھیں. تو میں نے کہا آپ کے گاؤں میں ماچس مہنگی ہو گئی ہے. سن رہے ہیں بات کو؟ نہیں سن رہے؟ میں نے کہا آپ کے گاؤں میں ماچس مہنگی ہو گئی ہے. کہیں کیا مطلب؟ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا وہ جلا سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں جلا سکتے بھائی؟ وہ آگ لگا سکتے ہیں، آپ جل جاؤ آرام سے، موم بتی کی طرح جل جاؤ، کاغذ کی طرح جل جاؤ. مسلمان کو ذلت سے مرنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا. مرنا ہے تو 10-20 کو مار کے مر جاؤ میرے بھائی، عزت سے تو مرو گے کم از کم. غزوہ احد میں اللہ نے جو موت بیان کی ہے وہ عزت والی موت ہے، وہ بھی دفاع میں ہوئی تھی. اقدام کے لیے سخت، خود نہیں کسی سے خام خامے الجھو، خود بڑھ چڑھ کے دوسروں کے گاؤں پہ حملہ کر رہا ہے، یہ جائز نہیں. دفاع تو کرو مضبوط بنیادوں پہ. تو یہ دفاع ہی تھا. مشرکین مکہ کی بہت بڑی تعداد آئی حملہ کرنے کے لیے کہ مدینہ میں تھوڑے سے مسلمان ہیں، چاروں طرف سے گھیر کے تہس نہس کر دیں گے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ صحابہ کرام سے بیٹھے کہ بھئی کون سا وظیفہ مناسب رہے گا. بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کون سا وظیفہ پڑھیں ہم؟ آپ تہجد کی اتنی رکعتیں کر پڑھیں، پہلی رکعت میں یہ، دوسری میں یہ. آپ کے ذمے جو ہے نا حضرت عمر کے ذمے یہ والی اتنی، آپ رونے دھونے کا کام کریں، وہاں بیٹھ کے دعائیں مانگیں، آپ تسبیحات میں لگیں، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. آپ بیٹھے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کیا کرنا ہے. لڑنا تو ہے، شہر کے اندر رہ کے دفاع کرنا ہے یا میدان جنگ میں نکل کے؟ لڑنا تو ہے. یہ تو اس پہ تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. ایسے تھوڑی کہ کاٹ پیٹ کے چلے جائیں اور ہم کٹ جائیں آرام سے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا واقعہ ہے، سچا واقعہ. حضرت نے خود سنایا. انسان جب دفاع پر آ جائے نا کہ کٹنا ہے تو 10 کو کاٹ کے کٹوں گا ورنہ نہیں کٹوں گا، تو اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا سندھ میں ایک مدرسہ تھا، یہ میں نے خود اپنے شیخ سے سنا ہے، یہ براہ راست واقعہ، درمیان میں کوئی تیسرا واسطہ نہیں ہے. فرمایا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، اس مدرسے پہ کچھ غیر مسلمین جو بڑے متشدد قسم کے تھے وہاں پہ، انہوں نے حملے کا پروگرام بنایا. سندھ کے دیہاتوں میں اس وقت اتنی زیادہ میڈیا بھی نہیں تھا نا، حضرت کے بچپن کا واقعہ یہ، تو آج تو ایک دم جو ہے نا وہ سب ویڈیو بن جاتی ہے، تو اس وقت کوئی بھی اسی کو کاٹ دے پیٹ دے کوئی پوچھنے والا نہیں. تو بہت بڑی تعداد تھی ان غیر مسلموں کی، انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ مدرسے اور ان کے طلبہ کو آگ لگا دیتے ہیں. سندھ کا واقعہ، اندرون سندھ کا. حضرت تھے، حضرت فرماتے ہیں ہم علماء بیٹھ گئے، طلبہ بیٹھ گئے، کیا کریں بھائی، یہ تو آ کے کاٹ پیٹ کے برابر کر دیں گے. تو فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب نے ہمت کی، طلبہ کو کہا کہ بھائی ایسے نہیں مرنا، مار کے مرنا ہے مار کے مرنا ہے. کہا ہمارے ہاتھ میں جو کچھ آیا، ڈنڈے، کلہاڑی، چاقو، پتھر، جس کے ہاتھ میں آیا، طلبہ سے کہا جب یہ بلوائی آئیں گھس جانا، جس کے ہاتھ میں جس کا سر پھوڑ سکو پھوڑ دینا. مرنا تو ہے تو ایسے تو مرو نا. اللہ
اللہ کی قدرت جب وہ قریب آئے اور یہ مدرسے کے طلبہ بھاگے ان کی طرف، اللہ نے ان کے دلوں پہ رعب بٹھا دیا. وہ تو ایک بندہ بھی نہیں مروانا چاہتے نا، ان کو پتا ہے مرنے کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد جنت ہے. تو یہ تھوڑے لوگ تھے، بھاگے جب ان کے پیچھے ڈنڈے اور کلاڑیاں لے کے. تو وہ اگلا جو تھا نا، اگلا جو بڑے سب سے بہادر، ان کو پتا تھا کہ ہم میں سے ایک دو تو گئے، تو وہ انہوں نے یوٹن لیا پیچھے. اب اگلا حصہ جب پیچھے ہو جائے تو پچھلوں کے حوصلے ختم. کہہ رہے ہیں جا کے دے مار 4:30، 3:45، 4:30، 5:15، 5:45، سب برابر کر دیا. کہہ رہے ہم بہت تھوڑے سے تھے لیکن ان میں بہت بڑی تعداد مردار ہو گئی. ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا یہ مردار کیسے ہوگی، اتنے تو ہم ہیں نہیں اور اتنے تو ہم نے مارے نہیں. تو ہمارے حضرت کا بیان ہے، کیونکہ میں اس طرح کی کرامتیں ایسے جو یعنی مستند ذرائع نہیں ہوتے بیان نہیں کرتا، کیونکہ اس میں لوگ چھوڑتے بہت ہیں. تو حضرت نے فرمایا ہم نے دیکھا بہت سے لوگوں کے سر پہ ڈنڈے لگے تھے، ایسے نشان تھے اور ایسے چہرے تھے ان کے کالے سیاہ ہو چکے تھے جو ہم میں سے کسی کا کام نہیں تھا. یہ کوئی غیبی مدد تھی اللہ کی طرف سے، غیبی مدد تھی اللہ کی طرف سے جنہوں نے یہ کام کیا. ایک اور بزرگ نے ہندوستان کا واقعہ مجھے خود سنایا، میں نے خود سنا، اس میں بھی درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے. بوڑھے ہو گئے ابھی شاید زندہ ہوں. ایسے بلوائی آ رہے تھے، علماء نے ہمت کی، بزرگوں نے ہمت کی، تو بتاتے ہیں کہ آسمان سے ہم نے گھوڑوں پہ فرشتے اترتے ہوئے دیکھے ہیں مدد کے لیے. تو پہلے ہمت تو کرو، ہمت تو کرو. اس کے پاس ماچس ہے، تمہارے پاس کیوں نہیں ہے بھائی؟ لیکن یاد رکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مظاہرہ کر رہا ہے تو اس کو پیل دو جا کے، ٹھیک ہے؟ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو تمہیں جلانے کٹانے کے لیے آ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، جان سے مارنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے لیے تو دفاع ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جو مظاہرے کر رہا ہے تمہارے خلاف تو اس کے لیے مارنا پیٹنا جائز نہیں ہے. مظاہرہ کر لو تم بھی، وہ کر رہا ہے تم بھی کر لو. لیکن جو آ رہے تو کلاڑے لے کے تمہیں مارنے کے لیے، تو پھر ایسے آرام بولے مریں گے، تیار ہو جاؤ. جب تک موت کے لیے تیار نہیں ہوگے مدد نہیں آئے گی. اگر یہ ہونا کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، اگر کچھ ہاتھ بھاری رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ پتلی گلی سے نکل جائیں گے، پھر مدد نہیں آتی. تیار ہو جاؤ، بولو مرنا تو ہے کاٹ پیٹ کے، کوئی بات نہیں، 10-15 کو مار کے مریں گے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے، عام طور پر آتی ہے. اور بھی واقعات ہیں میرے ذہن میں جو میں نے براہ راست سنے ہیں، لیکن ابھی میں نہیں بتاؤں گا تاکہ یہ درس ہمارا رہ نہ جائے. تو یہ بھی دفاعی جنگ تھی. اچھا اس کی دلیل ایک اور ہے، صحیح بخاری میں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی شخص میرا مال چھیننے کے لیے آتا ہے. دیکھو اسلام دہشت گردی نہیں سکھاتا، خام خواہ میں کسی کو جا کے مارو پیٹو. میں نے اس دن بیان کیا تھا نا کہ چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں ہے حدیث میں بلا وجہ. ان جانوروں کو مارنے کی اجازت ہے جو ضرر دیتے ہیں. چیونٹی نقصان پہنچا رہی ہے مار سکتے ہیں بلا وجہ، اس کی بھی اجازت. اس پر حدیث بھی سنائی تھی آپ. جس مذہب میں چیونٹی کی اجازت نہ ہو وہ انسانوں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا؟ چھپکلی مارنے کے کیونکہ نقصان دہ ہے اس لیے حکم میں مارو. اس میں بھی ہے کہ جس نے ایک وار میں مارا 100 نیکیاں، 2 وار میں مارا 99. کیا مطلب؟ جتنی زیادہ وار میں مارو گے اتنی تکلیف جانور کو زیادہ ہوگی، تو جانور کو تکلیف سے بچانے کے لیے تو چھپکلی پر رحم کرنے کا حکم ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ مقصد جان سے مارنا ہے تو ایسا طریقہ اختیار کرو ایک ہی دفعہ میں مر جائے. بتا دیں نا اناڑی آدمی ایسے مارتا ہے کہ وہ اس کی بیچاری کے ایسی کی تیسی ہو جاتی. پہلے دم کٹتی ہے، اس کا ناچ دیکھتا ہے، پھر تھوڑے سے ایک پاؤں کٹا، پھر ایک انگلی کٹی، وہ ٹیڑھی ہو گئی، وہ تماشا دیکھ رہے ہوتے. تو رحم کا مذہب ہے، رحم کا، لیکن تر نوالا بننے کی اجازت نہیں. حدیث میں آتا ہے صحابی آئے یا رسول اللہ کوئی شخص مجھ سے میرا مال چھینتا ہے، میں کیا کروں؟ ہم کہتے بھائی پیسہ سے کیا ہوتا ہے، پیسے میں کیا رکھا ہوا ہے، دے دو، مزید نکال کے دے دو، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ بھوکا ہو، ممکن ہے ہم یہ باتیں کریں. اس سے کیا ہوگا؟ بدماشی بڑھے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں دو. کیا فرمایا؟ عزیمت اور چیز ہے، رخصت اور چیز ہے. رخصت کہتے ہیں کہ
جیسے سفر میں اچھا تو یہی ہے روزہ رکھو، لیکن اجازت ہے چھوڑ بھی سکتے ہو، تو ایسے ہی رخصت تو یہ ہے کہ دے دو، بزدلی ہے، نئی ہمت ہے، دے دو، لیکن عزیمت کیا ہے کہ نہیں دو۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ مجھ سے قتال کرتا ہے، کیا مطلب؟ آلہ جارحہ ہے، بندوق ہے، چاقو ہے، جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم مار دو۔ کیسے عجیب الفاظ ہیں یا نہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ بولو بھائی، تم پہل کرو۔ پھر فرمایا اگر اس نے اس لڑائی میں تمہیں مار دیا تو تم شہید ہو، تم نے مار دیا تو وہ جہنم کی آگ میں، اور یہ وہی شہید ہے جیسا میدان جہاد میں ہوتا ہے، اس کو بھی غسل اور کفن کے بغیر دفنایا جائے گا۔ جو کسی ڈاکو سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے نا، کوئی گن پوائنٹ پہ کوئی چھین رہا ہے ڈاکو، آپ نے مار دیا اس کو، بہت ثواب۔ آپ نے نہیں مارا، مارنے کی کوشش کی جس میں اس نے مار دیا، تو آپ شہادت کے مرتبے پر جاؤ گے، اور آپ کو غسل اور کفن کے بغیر دفنایا جائے گا، اسی خون میں دفنایا جائے گا کہ یہ اللہ کی راہ میں مارا گیا ہے، حق کے بول والے کے لیے مارا گیا ہے۔ البتہ جائز ہے، کہیں آپ کہیں تو بڑا مشکل دین ہو گیا، اب کوئی بھی ڈاکو آئے گا لڑیں تو وہ تو مار دے گا، جائز ہے ہم جیسے بزدلوں کے لیے، لے بھائی یہ لے نکل یہاں سے۔ دوسری بات یہ کہ لڑنے کے لیے کچھ جیب میں ہو بھی تو نا، ہے ہی نہیں تو کیا کرے گا، کیسے لڑے گا؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کا حکم دیا ہے، لڑو۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے آئندہ ڈاکوؤں کی ہمت نہیں ہوگی ان کی۔ اس سے پہلے کہ پولیس ان کو چھڑانے کے لیے آ جائے، مار دو۔ دوسرے ملکوں میں پولیس آتی ہے ڈاکو کو پکڑنے کے لیے، ہمارے یہاں پولیس آتی ہے ڈاکو کو چھڑانے کے لیے۔ میں نے خود یہ منظر دیکھا ہے، میں ایک دفعہ جا رہا تھا، میری بائک کے کاغذات گھر میں رہ گئے، تو اس دنوں میں بڑی سختی تھی، پولیس والے مجھے اٹھا کے تھانے لے گئے، میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں پہ فون کر رہا ہوں بھائی کاغذات لے کر آؤ۔ اتنے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ سخی حسن سے 2 ڈاکو پکڑے، 2 ڈاکوؤں کو لوگ کوٹ رہے تھے، تو وہ جو تھانے میں آفیسر تھا نا، اس کے پاس فون آ رہا تھا، سر لوگ چھوڑ نہیں رہے، ڈاکو مار رہے ہیں ڈاکوؤں کو، وہ کہہ رہا ہے گالیاں دے رہا ہوں، اٹھا کے لاؤ ان کو، نالائق اٹھا کے لاؤ۔ میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں، اچھا بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد موبائل آئی اور وہ ایک ڈاکو کو اٹھا کے لے کر سر ایک بچا لیا ہم نے، ایک ڈاکو ہم نے۔ میں نے کہا یہ عجیب پولیس ہے جو ڈاکوؤں کو بچا رہی ہے، کہا ورنہ اس کو بھی مار دیتے لوگ۔ لیکن وہ بچا کے بھی ایسا ادھوا ہوا تھا کہ بس وہ لگ رہا تھا کہ ایک آدھ دن میں اپنی مرضی سے دار فانی سے کوچ کر جائے گا۔ تو دفاع کا حکم دیا ہے۔ تو غزوہ احد میں کیا ہوا تھا کہ کافر بہت بڑی تعداد کے ساتھ حملہ کر رہے تھے، کس پر؟ مدینہ والوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ بھئی مدینہ میں رہ کے لڑنا ہے یا مدینہ سے باہر؟ مدینہ میں رہ کے لڑنے میں آسانی تھی، آسانی یہ تھی کہ شہر آپ کا تحفظ کرے گا۔ مدینہ سے باہر لڑ کے نکلنے میں کیا تھا کہ آپ کھلے میدان میں چند لوگ ان کے سامنے آ جائیں گے، پوری طاقت ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائے گی، لہذا وہ تو پوری طاقت ان کے سامنے ترنے والا بن جائے گی۔ بعض صحابہ جو نوجوان تھے، جن میں جوش زیادہ تھا، انہوں نے کہا ہم بزدل نہیں ہیں، میدان میں نکل کے لڑیں گے، میدان میں نکل کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ، حضرت ابو بکر کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں، مدینہ کے اندر رہ کے دفاع کریں گے، مقصد دفاع ہے، نقصان کم سے کم ہو۔ لیکن جو نوجوان صحابہ تھے انہوں نے اتنے جوش سے اتنا دباؤ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے بھائی میدان میں نکل کے لڑیں گے۔ اب جب میدان میں نکل کے لڑے ہیں تو ایک گھاٹی کے پیچھے راستہ کھلا رہ گیا، مشہور واقعہ ہے، میں مختصر کرتا ہوں۔ تو وہ پیچھے سے خالد بن ولید اور ابو سفیان آئے اور مسلمان چاروں طرف سے گھر گئے، تو اتنا زیادہ نقصان ہوا، مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ 70 بڑے بڑے صحابہ اس میں شہید ہو گئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ جب صحابہ کرام کے قدم اکھڑے ہیں، یہ سب کے اکھڑے بھی نہیں تھے، یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طلحہ یہ میدان جنگ میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلا رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اللہ فرماتے ہیں رسول تمہیں
بلا رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں, آ جاؤ. یہ حضرات تھوڑی دور آگے گئے ہیں زخموں سے چور, تو انہیں اب خیال ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. میدان جنگ سے فرار یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے. ان کے حوصلے پست ہو گئے, اور ایک تو زخموں سے چور, کتنی قربانی ہے دیکھو, گھر چھوڑا, وطن چھوڑا, جائیدادیں چھوڑی, بھوک پیاس برداشت کی, بدر میں اپنے رشتہ دار کٹوا دیے. اب اتنا بڑا حملہ ہوا کہ قدم اکھڑ گئے, تو ان کو ڈر تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں معاف نہیں کریں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. آپ نے فرمایا نہیں, تم میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہو, تم ہو ہی نہیں ایسے, تم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہو. حوصلہ دلایا. اسی کو قرآن نے کہا فبما رحمت من اللہ لنت لہم, اے نبی اللہ کی آپ پہ رحمت ہوئی کہ آپ نے ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا. اگر آپ سختی کرتے تو ان کے حوصلے ٹوٹ جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری ان کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا کچھ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, جنگ ہے, اس میں یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, دوبارہ پلٹ کے حملہ کرو. تو وہ جو منافقین تھے نا, منافقین کچھ تو مدینہ میں رہ گئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے یہ تو خودکشی ہے, ہم اس کو جنگ مانتے ہی نہیں, اتنے سے لوگ ہیں میدان میں اتر کے لڑیں گے ان سے, یہ تو موت ہے, ہم جاتے ہی نہیں. اب کچھ عزت بچانے کے لیے نکل آئے تھے, کچھ جو نا وہ جو روک رہے تھے, اور کچھ اس لیے نکل آئے کہ نہیں بھائی نبی ہیں, غلبے کا امکان ہے, وہ نکل آئے. اب جب وہ میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں تو انہوں نے کہا صحابہ کرام کو, دیکھو ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا یہاں نہ ہو, ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا, یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں, اب ایک دفعہ بچ گئے تو اب یہاں سے نکل لو. تو حضرت عثمان, حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور یہ سارے صحابہ جمع ہو گئے اور فرمائے کہ نہیں ہم دوبارہ حملہ کریں گے. خالد بن ولید جو جا چکے تھے نا, ان کو خیال آیا کہ یہ سب زخموں سے چور واپس بھاگ رہے ہیں, تو ان کو چھوڑو نہیں, ان کا پیچھا کرو, اور پیچھے سے جا کے دوبارہ وار کر کے جو تھوڑے بہت بچ گئے ان کا بھی قصہ تمام کر دو. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا. صحابہ کرام دوبارہ ہمت پکڑی, زخموں سے چور. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ اتنے زخموں سے چور اور حوصلے پست ہو جانے کے بعد دوبارہ جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے. یہ صحابہ کرام کی فضیلت اس میں بیان کی ہے. اور پھر صحابہ نے دوبارہ حملے کی ٹھانی اور پیچھے نکلے. خالد بن ولید اور ابو سفیان نے دیکھا بھائی ان کا تو حوصلہ پست نہیں ہوا ہے, بس جتنا ہاتھ آ گیا جتنا کر دیا ہے, ایسا نہ ہو اس سے بھی ہاتھ دھو لیں, یہاں سے بھاگ جاؤ. تو اب اتنے لوگ شہید ہو گئے, تو پیچھے جو منافقین تھے نا, ان کے جب دوست احباب واپس آئے ہیں تو ان منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ نہ جاؤ. لو اطاعونا ما قتلوا, اگر ہماری بات مانتے تو میدان جنگ میں اتنے لوگ قتل نہ ہوتے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, بڑا زبردست اصول بیان کیا, یہ اصول یاد رکھ لیں. اچھا, اس اصول سے پہلے ایک بات, یہ بہت اہم اصول ہے, اس کو اچھی طرح سمجھیں. اس اصول سے پہلے ایک بات کہ بہت سے صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ ہم نے نبی کو مشورہ دیا تھا کہ میدان جنگ میں آئیں, ہماری وجہ سے نقصان ہوا ہے. اور نبی کو بھی خیال آ سکتا تھا کہ میں اگر ان کے مشورے پر عمل نہ کرتا تو بہتر ہوتا. قرآن نے اس قیل و قال کا دروازہ بند کر دیا. صحابہ کے دل میں خیال آیا ان نوجوان کہ آئندہ تو نبی کبھی ہم سے مشورہ نہیں لیں گے, غلط ہو گیا یہ تو. اللہ نے فرمایا فاعفو عنہم, اے نبی ان سب کو معاف کر دیں. وصفح, چشم پوشی کریں. وشاورہم فی الامر, آئندہ بھی ہمیشہ ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیں. یہ سزا صحیح نہیں ہے کہ ان سے مشورہ لینا چھوڑ دیں. اب ایک دم سوال ہوتا ہے کہ آئندہ اگر مشورہ لیا اور غلطی ہو گئی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کیسا بہترین اصول بیان کیا. فرمایا اصول یہی ہے کہ مشورے کے بعد کام ہوگا, اس میں غلطی ہو یا وہ کام صحیح ہو, یہ فیصلہ کس پہ چھوڑ دیں؟ اللہ پہ. کیسا بہترین اصول بیان کیا نہیں کیا. یہ جو ہوتا ہے نا کام کرنے کے بعد یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا, یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا, اللہ نے اس کا دروازہ بند کر دیا. کیا بس جو مقدر میں تھا ہو گیا.
اور آئندہ بھی مشورے کے بعد کام کیا کریں، اور مشورہ کرنے کے بعد جب ایک رائے قائم کر لیں تو اس پہ ڈٹ جائیں. پھر یہ نہیں سوچیں کہ پھر سوچتا ہی رہے آدمی پہلے بھی ایسے ہو گیا تھا تو اب مشورے میں کہیں یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ، تو آدمی کوئی بھی کام نہیں کرتا. بعض لوگ ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. شادیوں میں تو بڑا تجربہ ہے، شادی سے پہلے یہاں کروں نہیں کروں، کروں نہیں کروں، استخارہ نکال کے ادھر لے، شادی ہو گئی، اب یار دوسرے اتنے اچھے اچھے تھے، پتہ نہیں یہ کم وقت میرے مقدر میں لکھی تھی، یہ منحوس. گالیاں بھی دیتے ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ احمقوں اور بولو بھائی آپ کے علاوہ جو بیوقوف ہیں ان کا کام ہے. پہلے کر لو جو فیصلہ ہے، مشورہ، استخارہ، اس کے بعد جب کام کر لیا تو یہی ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لو کا جو کلمہ ہے نا، اگر یہ شیطان کا کلمہ ہے، اگر یوں ہوتا تو یوں، یہ غیر مسلم بات کرتے ہیں، اگر ہم یوں کر لیتے یوں کر لیتے. ہاں آئندہ پالیسیاں بنانے کے لیے تو ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے کوئی مشورہ کریں تو پچھلے مشورے کو ملحوظ رکھیں کہ بھئی پہلے مشورے میں ایک دفعہ گڑبڑ ہو چکی، اب دوبارہ یہ پچھلی غلطی دیکھ کے مشورہ دیں. لیکن اس کے بعد جب فیصلہ کر لیا تو پھر یہ نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا آگے جا کے، جو بھی ہوگا بولو اللہ نے مقدر میں لکھا ہوا تھا. تو اس میں یہ غلط فہمی تھی کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ آئندہ ہم سے مشورہ نہیں لیں گے، یا آئندہ مشورے کے بعد کام ہی نہیں ہوگا، یا آئندہ مشورہ لیا تو سوچتے ہی رہیں گے کہیں پہلے کی طرح نقصان نہ ہو جائے. قرآن نے ان تینوں نظریوں پہ تلوار چلا دی اور کہا وشاورہم فی الامر، مشورہ بھی لیا جائے گا. فاذا عزمت، مشورے کے بعد جب ایک رائے قائم ہو جائے، فتوکل علی اللہ، تو نتیجہ کس کے حوالے کیا جائے گا؟ اللہ کے حوالے. کیوں؟ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ اپنی ذات پہ اعتماد کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہاں اللہ پر اعتماد کا مطلب کیا؟ کام کرو، نتیجہ کس پہ چھوڑو؟ اللہ پہ. جو اللہ پہ نتیجہ چھوڑ دے گا، اللہ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے. خواہ وہ نتیجہ غلط نکلے یا صحیح نکلے، اللہ نے بتا دیا ہے یہاں ایسی صورت میں جو غلط نتیجہ ہوگا وہ بھی صحیح ہی ہوگا. نہیں یاری بات سمجھ میں؟ وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ تمہیں غلط نظر آ رہا ہے. جیسے صحابہ کہتے تھے نا کہ احد میں نقصان ہو گیا مشورے کے نتیجے میں، اللہ نے فرمایا نہیں، نقصان نہیں ہوا ہے. دو حکمتیں حاصل تھیں، اللہ کا مقصد تھا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ دیکھتا ہے ایمان والے کون ہیں. آئندہ لڑائی میں پتہ چلے گا. جو منافقین ہے وہ پچھلا انجام سوچ ہو گئی، اس میں بھی ہو گیا تھا، کیونکہ بدر میں تو 313 کو 1000 پہ غالب کر دیا نا. اب تو منافقین کہیں گے بھائی یہ تو 313 1000 پہ، 500 تو بطریقے اولا 1000 پہ آئیں گے، سارے نکلیں گے. تو منافقین کے سامنے احد بھی رہے گی، بھائی ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ایک حکمت کیا، کھرا اور کھوٹا الگ، اور دوسری حکمت کیا، وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، شہداء کی ایک بہت بڑی جماعت کو میں نے اپنے پاس بلا لیا. وہ تمہیں میں سے ہیں جن کو اپنے پاس بلا لیا ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اے ایمان والو، ایک اصول بیان کر دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. بہت اہم اصول ہے، مرد بھی سنیں خواتین بھی. یہ اصول اگر ہم اپنی زندگی میں اختیار کر لیں تو زندگی سکون اطمینان سے گزرے گی. یہ غیر مسلم نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ ایسا بہترین اصول قرآن نے اہل اسلام کو دیا کہ اس کے بعد اہل اسلام کے فیصلوں میں ناکامی نہیں ہو سکتی، ان کی ناکامی بھی کامیابی ہے. یہ غیر مسلم انگریز نے لکھی ہے یہ بات. وہ کیا؟ کیونکہ احد میں کئی شہید ہو گئے، اب بیٹھ کے بعض باتیں کر رہے ہیں، یوں نہ کرتے تو یوں ہو جاتا، یوں نہ کرتے تو یوں ہو جاتا. تو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. آپ لوگ کو نیند تو نہیں آ رہی بھائی؟ بس یہ آیت کی تفسیر کر کے بات ختم کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. خطاب انگریز کو نہیں ہے، غیر مسلم. انگریز بھی مسلمان ہوتے ہیں بہت سارے، غیر مسلم کو نہیں ہے. صرف کس کو ہے؟ مسلمانوں کو. لا تکونوا کالذین کفروا، تم کافروں کی طرح باتیں مت کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا. کافر اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ جب ان کے بھائی سفر میں نکلے حادثے کا شکار ہو گئے. اللہ نے پورا بات تو جہاد کی تھی لیکن ایک قانون بیان کر دیا کہ صرف جہاد کے ساتھ نہیں، سفر میں حادثے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. کسی بھی وجہ سے سفر میں گئے، ہوائی جہاز میں بیٹھے کہ جہاز کریش، بحری جہاز میں گئے جہاز ڈوب گیا، گاڑی میں بیٹھے ایکسیڈنٹ ہو گیا،
بائک میں جا رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو سفر کی جتنی شکلیں ہیں سب اس میں داخل ہیں. فرمائے جب بھی یہ کافر لوگ سفر میں نکلتے ہیں, او کانو حزا, یا یہ تم سے لڑنے کے لیے میدان میں آتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں, تو یہ کافر کیا کہتے ہیں؟ لو کانو عندنا, کاش یہ ہمارے پاس ہوتے, ما ماتو وما قتلوا, تو نہ حادثاتی موت کا شکار ہوتے اور نہ میدان میں قتل ہوتے. کاش افغانستان میں ان کی تشکیل نہ ہوتی تو یہ بھر بھر کے جنازے نہ جاتے. کاش یہ نہ ہوتا, کاش یہ نہ ہوتا, کاش یوں نہ ہوتا. اللہ فرماتے کافر یہ باتیں کرتا ہے کیوں؟ کیسی پیاری بات. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم, فرمایا ایک غم تو موت کا, قتل کا, مصیبت کا, دوسرا غم اللہ انہیں دینا چاہتا ہے ایسی باتیں کر کے ان کی حسرت اور افسوس کو بڑھاتا ہے. ایک تو حادثے کا غم, اوپر سے یہ سوچ سوچ کے یوں نہ کرتے, کاش اس دن میں نے سوچا تھا, میں وہ کہہ بھی رہا تھا کہ نہیں جاؤ, ابا مجھے جانے نہیں دو, پتہ نہیں میرے کیا ہو گیا, میرے دماغ خراب, میں نے جانے دے دیا. تو ایسی باتیں سوچتی ہیں نا, خواتین بھی بہت سوچتی ہیں کہ بچہ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو باتیں کرتی, ہائے اسی دن بازار جانا تھا خریداری کے لیے, ہائے مجھے تو ساس منع بھی کرنی تھی کہ نہیں جاؤ, پھر بھی چلی گئی, اسی دن گاڑی نے ٹکر مار دی, ہائے اس دن تو بچہ کہہ رہا تھا امی اسکول نہیں جانا, میں نے پھر بھی اس کو بس میں بٹھا دیا اور حادثہ ہو گیا اس دن. بس ہوتا ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ہائے یہ, ہائے وہ, ہائے یہ والی دوا کھلانی تھی, ڈاکٹر نے کہا بھی تھا یہ والی نہیں کھلانا, یہ کھلا دی, مر گیا. بھائی اس وقت جو سمجھ میں آ رہا تھا کر لیا, اب مر گیا تو مر گیا. بیماریوں میں بہت ہوتا ہے, یہ اس ڈاکٹر کو دکھا دیتے, یوں دکھا دیتے, فلاں حکیم کو دکھا دیتے. میں کہہ بھی رہا تھا یہ حکیموں سے کراؤ, کینسر کا علاج ہے, حکیموں سے کراؤ, تاکہ جو تھوڑے دن اس کے زندگی کے رہ گئے نا وہ بھی ختم ہو جائے. تو میں کہہ بھی رہا تھا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. تو یہ اس طرح کی باتیں لوگ حادثہ ہونے کے بعد کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ پہلے جو سمجھ میں آیا اچھی طرح مشورہ لے کے کر دیا, اب بعد میں اس طرح کی باتیں. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسی باتوں کی کافر کو توفیق کیوں دیتا ہے؟ تاکہ ایک تو حادثے کا غم, اوپر سے یہ سوچ سوچ کے غم کہ اس دن یہ ہو گیا, اس دن یہ کیوں کھلا دیا. ایک آدمی مجھے کہنے لگے میرے ابا بلڈ پریشر کے مریض تھے, اس دن سفید چنے پکے ہوئے تھے, اس میں گرم مسالہ بھی ڈلا ہوا تھا اور ابا نے کھایا, اسی دن انتقال ہو گیا. میرا بڑا دل بھی چاہ رہا تھا میں ابا کو روکوں, ابا یہ آپ کے لیے سوٹیبل نہیں ہے, کاش میں اس دن ابا کو کھانے سے منع کر دیتا. یہ 4-5-6 سال پرانا واقعہ ہے. میں نے کہا ابا کھا لیا, ابا کی موت لکھی ہوئی تھی, کھا لیا, آئندہ اما کو نہیں کھانے دو. ٹھیک ہے نا, ان سے کہو کچھ آئندہ کے لیے تو سبق حاصل کر. اما کو بولو اما بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے, وہ کھا لیں, وہ چھوڑ دیں. دیکھا نہیں ابا کا کھان کیا انجام ہوا. لیکن ابا کے بارے میں یہ نہیں سوچو, ابا کے بارے میں جو موت کا وقت تھا آج سبق ضرور حاصل کریں آئندہ کے لیے, پچھلے پہ غم نہ کریں. انہیں تو یہی تھا, اللہ نے یہی لکھا ہوا تھا. تو فرمایا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم, اللہ اس لیے یہ کام کرتا ہے تاکہ کافر کی حسرت میں اور اضافہ ہو, غم میں اور اضافہ ہو, سوچ سوچ کے مرتا رہے گا. ایک تو بندہ مر گیا, اوپر سے یہ سوچ سوچ کے اور پگھلتا چلا جائے گا. اللہ نے ہمارے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا تم یہ سوچا کرو واللہ یحیی و یمیت, اللہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور اللہ ہے جو موت بھی دیتا ہے. کیسا بہترین اصول, غزوہ احد سے پتہ چل گیا نہیں چل گیا؟ اگر یہ غزوہ میں وقتی شکست نہ ہوتی اتنا اہم اصول اس پیرائے میں ہمارے سامنے نہیں آتا. اور آگے خاص طور پہ شہداء کے بارے میں بتایا. منافقین کہنے لگے, بگلے بجانے لگے, ہم زندہ بچ گئے, ہم نہیں گئے, دیکھو اچھا ہوا ہم بھی مر جاتے, پٹ جاتے. تو اللہ نے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم, تم اگر اپنے گھروں میں بند ہو جاؤ, لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, جن کی تقدیر میں موت لکھی ہے, موت ان کو گھروں سے نکال کے میدان میں لا کے پچھاڑتی. اور آگے اللہ نے فرمایا اگر مرنے سے بچ بھی گئے تو نقصان کیا, کیونکہ جو مر گئے ان پہ افسوس مت کرو. فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, یہ عام موت نہیں ہے, یہ اللہ کی راہ میں جان کٹانے والے لوگ ہیں. ان لوگوں کو ہرگز مردہ گمان مت کرو. یہی ہم ہوتا نا, مر گئے, مردہ ہو گئے, ہم زندہ ہیں. فرمائے ان کو مردہ گمان مت کرو. فرحین بما آتاہم اللہ عند ربی بل احیاء عند ربہم یرزقون, یہ زندہ ہیں اور ان کے رزق کا دروازہ بند
نہیں ہوا، ان کو رزق ملتا رہتا ہے اپنے رب کے پاس. اور فرمایا کہ یہ اتنے خوش ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ. ان میں سے کسی سے بھی اگر پوچھا جائے نا بھائی تم مر گئے، پیچھے لوگوں کو افسوس ہو رہا ہے، تو کیا واپس جانا چاہتے ہو؟ یہ کہیں گے اللہ واپس جانا نہیں چاہتے. فرحین، فرح کہتے ہیں بہت زیادہ خوشی، اترانے کو کہتے ہیں، اترانے کو. تبھی قرآن میں آتا ہے یہ جو اترانا ہے نا، اترانا، تو یہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اترانا شروع کر دیتا ہے. تو یہاں مراد اترانا نہیں ہے بلکہ بے پناہ خوشی ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، فرمایا اللہ نے ان کے اپنے فضل سے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان نعمتوں پہ بے پناہ خوش ہیں. ایک خوشی تو نعمتوں کی، اور دوسری خوشی پیچھے رہ جانے والے ساتھیوں کی کہ جب وہ جنت کی نعمتیں دیکھ لی، جنت کی حوریں دیکھ لی، اللہ کا دیدار ہو گیا اور طرح طرح کی نعمتیں دیکھی، تو یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اپنے ساتھی جو پیچھے محنت اور مشقت میں ہیں اور بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، ان کا انجام سوچ سوچ کے بھی شہداء خوش ہوتے رہتے ہیں کہ بہت جلد وہ بھی ہمارے مقام میں آنے والے ہیں. اور انہیں بھی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بہت جلد ان پر بھی خوف اور رنج سب ختم ہونے والا ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ، فرمایا اللہ کی اس نعمت پہ خوشیاں مناتے ہیں. وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اس بات پر بے پناہ انہیں خوشی ہوتی ہے کہ واقعی اللہ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ہم نے جو قربانی دی اللہ نے ہمارے اجر کو ضائع نہیں کیا. تو فرمایا یہ تو عام موت پر ہم تمہیں تسلی دے رہے ہیں، یہ تو شہید کی موت ہے، یہ تو موت ہے ہی نہیں، یہ تو شہادت ہے. اس پہ منافقین پیچھے بیٹھ کے خوشیاں منائے کہ ہم بچ گئے. فرمایا بدبخت تو بچ گئے، جو شہید ہو گئے وہ خوش قسمت ہیں. اسی وجہ سے صحابہ کرام شہادت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے خود دعا کیا. 4 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی دعا کی ہے. تو میرے بھائی جو ہمیں اس غزوہ احد سے سبق ملتے ہیں کہ کبھی اللہ کی طرف سے فتح بھی ہوتی ہے، کبھی اللہ کی طرف سے شکست بھی ہوتی ہے. تو پہلا سبق کیا ملا؟ ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، چاہے مسلمان ترقی میں ہو یا تنزل میں. آج تنزل میں ہے، کل ترقی میں آ سکتے ہیں. دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ ہر کام سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے. دیکھو مشورہ ضرور، لیکن رائے امیر کی معتبر ہے. مشورہ سب سے لو، مگر کرو کس کی؟ کرو وہ جو آپ کی سمجھ میں آتی ہے. مشورہ لینے کا حکم ہے، مشورہ ماننے کا حکم نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. مشورہ لے کے بہت سارے پہلو سامنے آ جاتے ہیں، کرو وہی جو سمجھ میں آتا ہے. 2 باتیں تو یہ. تیسری بات کیا پتہ چلی؟ مشورہ سب سے لیں، کریں اپنی، اور پھر جو مشورے کے بعد جو فیصلہ کریں. یہاں ایک اور علمی نقطہ کہ لوگ استخاروں پہ زور زیادہ دیتے ہیں، مشورے پہ نہیں دیتے. شریعت میں مشورے کی اہمیت زیادہ ہے، استخارے کی اہمیت کم ہے مشورے سے. شادی بیاہ میں بھی استخارے نکال کے جاہلوں والے استخارے جو آج کل میں بتاتا رہتا ہوں، یہ استخارہ شریعت میں ثابت نہیں ہے. جو سنت استخارہ ہے وہ یہ نہیں ہے جو لوگ کرتے ہیں، نکلتا کچھ نہیں ہے استخارے میں. اور استخارے سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ مشورے کی. قرآن نے کئی مقامات پر حکم دیا. تو غزوہ احد سے ہمیں تیسرا سبق کیا ملا؟ کہ مشورے کے بعد جب فیصلہ کرو تو پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. ڈٹنے کا کیا مطلب؟ نتیجہ کس کے حوالے؟ اللہ کی. بولو بھائی ہماری سمجھ میں یہی آ رہا ہے، ہم فیصلہ کرنا. یہ نہیں کہ ساری زندگی سوچتے ہی رہو. ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 50 سال ہو گئے ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، سوچ رہے ہیں، سمجھ میں ہی نہیں آتا یہ پتہ نہیں کیا نکلا ہے، ایسا نہیں. اچھا آپ کیا، میں اب مجھ سے ملتے میں کہتا ہوں تھوڑے دن اور رہ گئے سوچنے کے، سوچ لو اس کے بعد. آئی بھائی یہ بحث ہی فضول ہوگی کہاں شادی کرنی ہے کہاں نہیں. 2-4 سال سوچنے میں نکال دو. اور تو سوچتے کانفیڈنس نہیں ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے. تو اللہ کو یہ ادا پسند نہیں ہے. اللہ کو مسلمان میں قوت فیصلہ والی ادا، چاہے وہ بعد میں فیصلہ غلط ہی کیوں نہ. تو 4 نمبر ہو گئے. 5واں نمبر کہ پھر اگر فیصلہ غلط بھی نکلے تو اس غلط کو غلط نہ کہو. بولو بھائی یہی خیر تھی اس میں. 5 نمبر ہو گئے نہیں ہو گئے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور 6واں نمبر کیا؟ خاص طور پہ شہداء کے بارے میں کہ اگر کوئی دفاع کرتے ہوئے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کی عظمت کو سلام کرو، اسے خوش قسمت سمجھو، اور خود ترس کھاؤ کہ ہم ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں کن گناہوں کے اندھیروں میں. اللہ نہ کرے آج کل جو گناہ ہوتے ہیں، ڈرنا چاہیے کوئی گناہ کرتے ہوئے موت نہ آ جائے، گناہ کرتے ہوئے موت نہ آ جائے، اس سے ڈرنا چاہیے. تو شہید تو خوش قسمت ہے، اللہ کی راہ میں جان دی ہے اس نے. شہداء کے خون میں خوشبو آتی ہے. بہت سارے واقعات ہیں. تو یہ 6 سبق مل گئے. اور بھی بہت سارے غزوہ احد میں بڑے زبردست اسباق ملتے ہیں، مگر وقت بہت کم ہے
ان پہ میں فی الحال روشنی نہیں ڈال سکتا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.